السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یاد اس سے بھی ہم آئے بہت۔ ناول کی رائٹر ہیں سباز گل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نغمہ سن لو ذرا کمبخت، اماں بھی اپنے تخت پر بیٹھی پوتی کو پکار رہی تھی۔ نہیں اماں بھی نغمہ میں نہیں سنتا، اقبال عرف بالی نے کہا جو طوطوں کے پنجرے کے پاس بیٹھا انہیں امرود کھلا رہا تھا۔ بیلا سیڑھیوں پر بیٹھی اس کی اور اماں بھی کی باتیں سن رہی تھی۔ غزل، اماں بھی نے دوسری پوتی کو بآواز بلند صدا لگائی۔ غزل تو مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ اقبال نے امرود کا ایک ٹکڑا پنجرے میں اور دوسرا اپنے منہ میں ڈال کر کہا۔ اماں بھی نے اسے گھورا اور پھر جلا کر تیسری پوتی کو آواز دی۔ ترنم کہاں ہو؟ کہیں نہیں ہے اماں بھی، آج کل ہر کوئی بے سرا گا رہا ہے۔ ہاں البتہ میرے گلے میں بہت ترنم ہے، کہیں تو گانا سناؤں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا ان کی طرف مڑا۔ تو چپکا نہیں رہ سکتا؟ اماں بھی نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ رہ سکتا ہوں مگر چپکا نہیں۔ وہ مسکرایا۔ بیلا دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا دیکھ بہار آئی کہ نہیں؟ اماں بھی نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا۔ بہار تو اپنے وقت پر ہی آئے گی اماں بھی، ابھی تو خزاں چل رہی ہے۔ معنی خیز جملہ تھا۔ میں تیری ماں بہار بانو کی بات کر رہی ہوں کمبخت، اماں بھی نے تپ کر کہا۔ اماں بھی، بیوہ عورت کی زندگی میں بہار کیسے آ سکتی ہے؟ نام بہار رکھ دینے سے نصیب تو بہار بن کر نہیں جاگتا نا۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہائے میرا سر، اماں بھی نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر سر پکڑ کر کہا۔ گردن پر موجود ہے، کہیں تو آئینہ لا کے دکھاؤں؟ اقبال نے فوراً کہا تو بیلا کی بے ساختہ ہنسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ پنک کلر کے لباس پہنے گلاب کا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ آئینے کے بچے جا کے چاند کو بلا کے لا، اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لو اماں بھی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، چاند بھلا میرے بلانے سے آئے گا؟ ویسے بھی آج کل اماؤس کی راتیں ہیں، نیا چاند نکلنے میں 2-4 دن تو لگیں گے نا۔ اقبال حسب عادت بات کو دوسری طرف گھما کر لے گیا تھا۔ بیلا کی ہنسی اور اماں بھی کی بے بسی قابل دید تھی۔ ارے لڑکے، یہ تو کیا اول فول بکے جا رہا ہے؟ میں آسمان کے نہیں زمین کے چاند کی بات کر رہی ہوں۔ وہ تیرے ماموں کا ثبوت کہاں ہے؟ وہ کمرے سے نکلا کہ نہیں؟ اماں نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے حیران لہجے میں کہا۔ وہ تو ابھی تک اپنے بستر سے ہی نہیں نکلا تو کمرے سے کیا نکلے گا؟ دن کے 11 بج رہے ہیں تو اور کب نکلے گا وہ؟ اماں بھی کو غصہ آ رہا تھا، سلگ کر پوچھا۔ جب رات کو آسمان پر ستارے نکلیں گے تب آ لینے دے، اس کے باپ کو اچھی طرح کھچائی کروں گی نیستی مارے، دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں۔ اماں بھی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اور یہ شمع کیا کر رہی ہے؟ اماں بھی کو بڑی پوتی کا خیال آیا، فوراً مڑ کر پوچھا۔ اس نے کیا کرنا ہے، فارغ بیٹھی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا جا اسے میرے پاس بھیج۔ وہ حکم صادر کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں تو وہ سیڑھیوں کی طرف آیا۔ بیلا کو ہنستے دیکھ کر رک گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہاری باتیں اور حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی تو تم میری ہنسی اڑا رہی ہو؟ نہیں، میں تو لطف اٹھا رہی ہوں، اس نے ایمانداری سے کہا۔ اچھا اب اگر لطف اٹھا چکی ہو تو فوراً یہاں سے اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ مجھے اوپر جانا ہے، شمع کو اماں بھی نے بلایا ہے۔ تو یہیں سے آواز دے لو اسے، سارا محلہ سن لے گا لیکن اسے نہیں سنائی دے گا۔ کیوں نہیں سنائی دے گا؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اماں بھی اسے کسی کام کے لیے بلاتی ہیں اور کام کرنے سے اس کی جان جاتی ہے، اس لیے وہ سنی انسنی کرنے کی عادی ہے۔ میں تو اس کے کان میں اعلان کروں گا تب کہیں جا کے اپنی جگہ سے ہلے گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو وہ پھر ہنس پڑی تو وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم ہنستی بہت ہو، تم ہنساتے بہت ہو۔ کیا میں مسخرہ ہوں؟ نہیں، خاصے ذہین اور حاضر جواب ہو تم، لکھنا شروع کر دو۔ مفت مشورے سے نوازا، کس کے خلاف؟ فوراً سوال آیا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا اچھا ہے؟ اس مڈل پاس کی سمجھ میں خاک نہ آیا۔ تمہاری حصے مزہ۔ اچھا زیادہ انگریزی مت جھاڑا کرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے بولا۔ تو کیا تمہیں جھاڑا کروں؟ وہ کھڑی ہو کر نیچے اترتے ہوئے بولی۔ مجھے کون جھاڑ سکتا ہے؟ سنجیدگی سے بولا۔ برسوں کی گرد جمی ہے میرے اوپر اندر باہر۔ ہاں واقعی تمہاری جھاڑ پونچھ ہونی چاہیے، تمہیں صفائی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تم روزانہ شیو کیوں نہیں بناتے؟ میری مرضی، وہ اپنی بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہاری مرضی خود کو گندا رکھنے اور برا دیکھنے میں ہے کیا؟ نہیں تو خود کو بھلا کون برا دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنی صفائی ستھرائی پر دھیان کیا کرو، اچھی خاصی شکل ہے تمہاری، تم خود ہی بگاڑے رکھتے ہو۔ اپنے پہننے اوڑھنے پر توجہ تو تمہاری شخصیت خود بخود نکھر جائے گی، اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھا کرو، بیلا نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ اچھا استانی جی، آپ کا سبق یاد رہا تو عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ابھی تو مجھے اوپر جانے دو، اماں بھی شمع کے انتظار میں سلگ رہی ہوں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی ایک طرف کو ہو گئی اور وہ اونچا لمبا 15 سالہ بالی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا آیا۔
بیلا وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ شمع تمہیں اماں بھی بلا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اقبال نے شمع کو نغمہ کے بال کھینچتے دیکھ کر پیغام دینا بھول گیا اور حیرانگی سے پوچھنے لگا، دیکھ نہیں رہے یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے؟ نغمہ نے جل کر کہا، یعنی مصروف ہے۔ میں نے تو کہا تھا اماں بی سے کہ شمع فارغ ہوگی۔ چلو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ شمع نغمہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں مصروف ہے، اس نے سادگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور واپس نیچے چلا آیا۔ چلو اس بالی نے ایسا ہی بتا دینا ہے تو بھونگا اول درجے کا، نغمہ نے جل کر شمع سے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، آئندہ تم میرے بالوں پر تنقید مت کرنا ہاں؟ اچھا نہیں، چلو نہیں کرتی، تمہارے جاڑ شنگار بالوں پر تنقید، نغمہ نے شرارت سے کہا اور فوراً نیچے دوڑ لگا دی۔ شمع غصے سے اس کے پیچھے چیختی ہوئی آئی تھی۔ اقبال اماں جی کو برآمدے میں لے آیا تھا، بیلا بھی وہیں تھی۔ دیکھا اماں بھی، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی تھیں، آپ کے سامنے ہیں، پوچھ لیں۔ اقبال نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے چیختے چلاتے دیکھ کر فوراً اماں بھی کو اپنی بات کی تصدیق کرائی۔ آئے ہائے، میں تو تنگ آ گئی ہوں ان لڑکیوں کی لڑائیوں سے۔ اماں بھی نے سر پیٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بیلا کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اماں بھی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ شمع ہی ہر وقت میرے ہیئر اسٹائل سے جلتی رہتی ہے، نغمہ نے صفائی پیش کی۔ کیوں ری شمع، تو کیوں جلتی ہے ہر وقت؟ اماں بھی کا رخ اب شمع کی طرف تھا۔ شمع جو ٹھہری، شمع کا تو کام ہی جلنا ہے نا اماں بھی؟ اقبال نے فوراً زبان کھولی تو اماں بھی اور بیلا دونوں کو ہنسی آ گئی۔ نغمہ نے بھی مسکراتے ہوئے شمع کو انگوٹھا دکھایا۔ شمع نے کھا جانے والی نظروں سے اقبال کو دیکھا اور غصے سے بولی، آئندہ اگر تم نے میرے نام اور کام کے خلاف زبان کھولی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ ظاہر ہے تمہیں اس کھینچا تانی کے سوا آتا بھی کیا ہے، کبھی نغمہ کے بال کھینچ دیے، کبھی کھڑکیوں سے پردے کھینچ دیے، کبھی غزل کے کان پر طبع آزمائی کی، اب میری زبان کھینچنے کا شوق چرایا ہے انشاءاللہ، جو کہ کبھی پورا نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی سے بھول جاؤ شمع بغیر پروانہ کے۔ اقبال نے ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی اور غصے سے مزید بھر گئی اور اماں بھی کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولی، اماں بھی منع کر لیں اسے ورنہ میں پھپھو سے شکایت کروں گی، یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا یتیم مسکین، زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا، بڑی آئی ٹکڑوں کا تانا دینے والی۔ اقبال غصے سے بپھر گیا، اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا اس نے جو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ بیلا اس کا یہ روپ دیکھ کر ششدر رہ گئی، وہ تو ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرتا تھا، تیرے باپ کی کمائی نہیں کھا رہا میں، میرے مرحوم باپ کی کمائی سے بنے گھر کا کرایہ آتا ہے اور میری ماں کے 2 مربے بھی ہیں، کس بات کا تانا دیا ہے تو نے مجھے، یہ میرے نانا کا گھر ہے، اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے، آئندہ اگر ایسی بکواس کی نا تو میں تمہاری زبان نکال دوں گا، سمجھی؟ اقبال نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر گرجدار لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شمع تو دم بخود کھڑی تھی، اقبال پہلے کبھی اس طرح غصے میں نہیں آیا تھا، وہ اس کی بے عزتی کرتے رہتے تھے سبھی مگر وہ نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن آج شمع نے ایک مہمان لڑکی کے سامنے اس کی انا اور عزت نفس کو تماشا بنایا تھا جو وہ سہ نہیں سکا اور پھٹ پڑا۔ اماں بھی سن سی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ بیلا نے شمع اور نغمہ کو سوالیہ نظروں سے حیرت سے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر کمروں میں غائب ہو گئی۔ اسے 3 دن ہوئے تھے اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے، گاؤں کی سیر کرنے آئی تھی، لیکن ان سب کے رویوں نے اسے عجیب کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ بہار بانو اور اقبال کی کچھ زیادہ عزت نہیں تھی اس گھر میں، اقبال کے دونوں ماموں کی اولادیں اسے ہر وقت یتیم اور ان پڑھ جاہل ہونے کے طعنے دیتیں، اس کا مذاق اڑانے اور تذلیل کرنے کے مواقع ڈھونڈتیں۔ بھائیوں کا رویہ بہن کے ساتھ ٹھیک تھا لیکن اقبال سے وہ خوش نہیں تھے، ان کے خیال میں اقبال ایک نکھٹو اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا مگر وہ بہن کی وجہ سے اسے زیادہ ڈانٹتے نہیں تھے۔ بہار بانو کی دونوں بھابیاں البتہ اسے آتے جاتے جلی کٹی سنایا کرتیں مگر وہ ہنسی میں اڑائے جاتا۔ بہار بانو کا دل بہت دکھتا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی تعلیم سے دور بھاگتا تھا، سب اسے برا بھلا کہتے تو وہ رنجیدہ ہو جاتی، اقبال پر انہیں غصہ آتا اور وہ اسے ڈانٹ دیتی مگر اقبال نے بھی ان سمیت سب سے ضد باندھ لی تھی کہ جو وہ کہتے ہیں وہ اس کے برعکس ہی کرے گا۔ وہ سب اسے پڑھنے کے لیے کہتے لیکن جاہل ان پڑھ ہونے کا طعنہ بھی ساتھ دیتے اور وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اس کا محبوب مشغلہ کبوتر اور طوطے پالنا اور گانے سننا تھا، گھر کے بھی سارے باہر کے کام سودا لانا، تمام بل جمع کرانا اسی کے ذمہ تھا، حالانکہ گھر میں نوکر بھی تھے مگر اس کی ممانیاں یہ کام اسی سے کراتی تھیں کہ بیکار بیٹھا رہتا ہے۔ ابا میاں یعنی محمد اقبال کے نانا اور بھی اماں نانی کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑے صفدر حسین تھے، دوسرے نمبر پر انور حسین اور تیسرے نمبر پر بہار بانو تھی۔ صفدر حسین کی شادی اماں بھی کی بھانجی عذرا بیگم سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا اظہر عرف چاند تھا جو زراعت میں ایم اے کر رہا تھا، دوسرے نمبر پر شمع تھی جو 3rd ایئر میں تھی، تیسرے نمبر پر نغمہ تھی جو 2nd ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ انور حسین کی شادی ابا میاں کی بھتیجی رضیہ بیگم سے ہوئی تھی، ان کے بھی 3 بچے تھے، بڑا بیٹا مظہر BSc فائنل میں تھا، غزل 2nd ایئر میں تھی اور ترنم 1st ایئر میں۔ بہار بانو کی شادی اکبر حسین نے اپنے دیرینہ دوست
افضال احمد کے بیٹے کمال احمد سے کی تھی۔ بہار بانو کمال احمد کی زندگی میں واقعی بہار بن کر داخل ہوئی تھیں۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ وہ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ چاہنے والا شوہر تھا، ایک کی جیٹ تھے ان کے جمال احمد، جو کہ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ بہار بانو اور کمال احمد کی شادی کے 12 برس بہت اچھے گزرے۔ ایک بیٹا تھا اقبال۔ اقبال پر تو وہ اپنی جان چھڑکتے تھے، اچھے اسکول میں اسے پڑھا رہے تھے۔ اقبال نے 8ویں کلاس کا امتحان دیا تھا کہ بہار بانو کی زندگی میں خزاں آ گئی۔ کمال احمد سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ایک دن وہ دفتر سے گھر واپس آ رہے تھے کہ سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان کی گاڑی کو کچل کے رکھ دیا اور وہ بہار بانو کو بھری بہار میں خزاں کے حوالے کر کے ابدی نیند سو گئے۔ بیٹی کی بیوقی نے ابا میاں اور اماں بی کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ بڑی مشکل سے بہار بانو کو سنبھالا اور پھر ان کی عدت کی مدت پوری ہوتے ہی وہ انہیں اپنے پاس واپس لے آئے۔ اقبال بھی اس حادثے سے گمسم ہو گیا تھا۔ کمال احمد مرحوم کا 10 مرلے کا مکان تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بہار بانو کے نام کر دیا تھا۔ وہ مکان انہوں نے جس دل سے خالی کیا تھا یہ وہی جانتی تھیں۔ اس گھر میں ان کے شوہر کے ساتھ گزرے 12 برس کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ عدت پوری ہونے کے بعد بانو کے کئی بہت اچھے رشتے آئے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے شوہر کے نام پر ہی ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھیں۔ اقبال ان کا مستقبل تھا، ان کا سہارا تھا۔ کمال احمد اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر اقبال نے ان کی خواہش اور بہار بانو کے خوابوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم تو کیا حاصل کرنی تھی، میٹرک بھی نہ کر سکا وہ۔ اس کے دونوں ماموں کے بیٹے سے جاہل اور ان پڑھ کہہ کر تانے مارتے، مگر وہ ڈھیٹ ہو گیا تھا۔ اس پر کسی کے کہے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور یوں 9 برس بیکار گزر گئے تھے۔ بہار بانو کے سسر اور ساس جب تک حیات رہے وہ پوتے اور بہو سے ملنے آتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جیٹھ جمال احمد اور ان کی بیوی رضوانہ بھی ایک بار ان سے ملنے کے لیے آئے اور پھر یہ رابطہ صرف ٹیلی فون تک محدود ہو گیا۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ جمال احمد اور رضوانہ جمال کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے دونوں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بیلا ان سے چھوٹی تھی۔ اس نے BCom کا امتحان دیا تھا اور وہ آگے چل کر MBA کرنے کے بعد اپنے پاپا جمال احمد کے ساتھ ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امتحانات دے کر وہ فارغ ہوئی تو اسے اپنی چچی بہار بانو سے ملنے کا خیال آیا۔ اس نے تصویروں کی حد تک ہی انہیں دیکھا تھا، پھر اسے لاہور دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ سو جمال احمد نے لاہور فون پر بہار بانو اور ابا میاں سے بات کرنے کے بعد وہ خود بیلا کو چھوڑنے آئے تھے، جبکہ وہ خود دونوں میاں بیوی امریکہ اپنے بیٹوں کے پاس جا رہے تھے۔ تو ان کی واپسی تک بیلا کو یہیں ٹھہرنا تھا، لیکن یہاں کے جو حالات تھے، بیلا کو 2 دن میں ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی چچی اور کزن اقبال کے ساتھ سب گھر والوں کا رویہ بہت دل دکھانے اور ترس کھانے والا لگا۔ اقبال کو سب بالی کہتے تھے، وہ بہت ذہین تھا۔ اس کی باتوں سے بیلا کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ بیلا نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے اس چچا زاد کو سیدھا کر کے ہی رہے گی۔ وہ کافی دیر سے ایک کونے میں لگے نلکے کو چلا رہی تھی، مگر اس میں سے پانی کی ایک بوند تک نہ ٹپکی تھی۔ تھک کر اس نے کیریاں توڑتے اقبال سے پوچھا، اس نلکے سے پانی کیوں نہیں نکلتا؟ ہوا تو نکلتی ہے نا، پانی نہ صحیح ہوا ہی صحیح۔ وہ ہنس کر اس کی طرف آتے ہوئے بولا، لیکن پانی تو بہت اہم ضرورت ہے، ہوا بھی تو اہم ضرورت ہے انسان کی۔ وہ کیری دانتوں سے کاٹ کر بولا، لیکن نلکے میں پانی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا، بیلا بی بی بہت سی چیزیں اپنی اصل جگہ پر نہیں ملتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سنو کیری کھاؤ گی؟ اقبال نے یکدم سے مڑ کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ بیلا کا دل للچا رہا تھا مگر مروتاً انکار کر دیا۔ ارے نہیں ہوتا گلا خراب، میں تو روز کھاتا ہوں، لو کھاؤ۔ اقبال نے یہ کہتے ہوئے ایک کیری اس کی طرف اچھال دی جو اس کے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی۔ تم بھی ایویں ہی ہو، ایک کیری نہیں پکڑی جاتی تم سے، آگے کیا کرو گی؟ اقبال نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی اور نیچے جھک کر کیری اٹھا لی۔ تو نے بہت تیر چلا لیے ہیں نا، جو اسے نصیحتیں کر رہا ہے؟ بہار بانو اسی وقت وہاں سے نمودار ہوئی اور اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، یہ تو پڑھ رہی ہے مگر تجھے کھانے کھیلنے سے ہی فرصت نہیں؟ امی میں ان سب سے زیادہ کام کرتا ہوں۔ اقبال نے منہ بسور کر کہا، آپ A.Com کر رہے ہیں یا B.Com؟ بیلا نے پڑھائی والے کام کا نام لے کر پوچھا۔ نہ A نہ B، یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ اگر کسی قابل ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ مڈل سے آگے پڑھ کے ہی نہ دیا، ہر طرح سے سمجھا لیا، مگر مجال ہے جو اس کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ نہ اس نے مجھے میکے میں سر اٹھانے کے قابل چھوڑا ہے، نہ اپنے مرے باپ کے سامنے جانے کا لائق۔ ارے میں اس بہشتی کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہوں گی اس سے کہ اس کا لاڈلا بیٹا پڑھا کیوں نہیں؟ ہر آسائش موجود ہے مگر اس لاڈ صاحب کو پڑھنے سے ہی چڑ ہے۔
ظاہر ہے جب یہ کوئی کام نہیں کرے گا تو ممانیہ اور کزن مذاق بھی اڑائیں گے اور کام بھی کروائیں گے، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات آتی کہاں ہے، میں ہی کہہ کر چپ ہو جاتی ہوں، بس یہ تو باتیں بنانے میں ماہر ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا تو میرا بھی سر فخر سے بلند ہوتا، مگر شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ ایسا نہ کہیے چچی جان، انشاءاللہ اقبال ضرور پڑھے گا، بیلا نے انہیں آس دلاتے ہوئے کہا۔ اسے در حقیقت اقبال کے بارے میں سب کچھ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ کیا خاک پڑے گا؟ بہار بانو نے جلے دل سے کہا۔ یہ تو یا بستر پر پڑا رہتا ہے یا کبوتروں طوطوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، پڑھنے کا کہہ دو تو لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں بھئی اقبال، یہ چچی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ بیلا نے مسکراتے ہوئے اس کا بیزار سا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ غصے سے بولا، ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری چچی جان، میں ہی برا ہوں، باقی سب تو عالم فاضل ہے اور عاقل ہے نا۔ یہ تم بیلا کے سامنے اپنی خوبیاں کیوں بیان کر رہے ہو؟ کسی کے سامنے تو اپنی عزت کا خیال کر لیا کرو۔ غزل بیلا کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں نکلی اور اس کی بات سن کر بولی، تمہیں بہت خیال رہتا ہے میری عزت کا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ شکر کرو کسی کو تو خیال ہے تمہاری عزت کا، غزل نے آہستگی سے کہا۔ اچھا اب لڑنے مت لگ جانا، میں ان سب کو بھی بیچتی ہوں، تم بیلا کو گاؤں کی سیر کرا لاؤ، پھر دوپہر ہو جائے گی تو دھوپ میں بھی تندی آ جائے گی۔ لاہور کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، چونکہ چھٹیاں تھیں جبھی سبھی سیر کے بہانے گاؤں آئے ہوئے تھے۔ پھوپھو پہلے بالی کا غصہ تو ٹھنڈا کر لیں، دیکھے تو ذرا کیسے غصے سے لال انگارا ہو رہا ہے۔ بہار بانو کی تجویز سن کر غزل نے کہا، میں تو غصے سے لال ہو رہا ہوں، تم تو ویسے ہی لال مرچ ہو۔ وہ فوراً بولا تو بیلا کو ہنسی آ گئی اور جانے کیوں اقبال کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ چلو بیلا ہم تمہیں اپنی زمینیں دکھا کر لائیں، غزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بیلا جانے کے لیے فوراً راضی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سبھی تیار تھے جانے کے لیے۔ شمع کو تو بلا لو، مظہر نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی کرو، جب تک شمع جلے گی نہیں اندھیرا ہی رہے گا، اقبال نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بالی فضول مت بولا کر، مظہر نے جھیم کر کہا۔ لو میں نے کیا فضول بولا ہے، میں نے تو تمہاری مشکل آسان کرنا چاہی ہے، تمہیں شمع کی روشنی اچھی لگتی ہے، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیلا ان کی باتوں کی تہہ تک پہنچ ہی گئی۔ شمع مظہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، بیلا غزل اور نغمہ پچھلی سیٹ پر تھیں، ترنم اظہر کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ سب آموں کے باغ میں آ گئے۔ بیلا کو انہوں نے اور اپنی بہار بانو کی زمینیں دکھائیں جہاں موسمی پھل اور سبزیاں زیر کاشت تھیں۔ آم تو تقریباً پک کر تیار ہو چکے تھے۔ بیلا نے دیکھا اقبال ان سب سے الگ تھلگ ٹیوب ویل کی دیوار پر بیٹھا تھا، اس کے پاس آ گئی اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اقبال تمہیں میری باتیں بری لگی ہیں کیا؟ کسی بات پر خفا ہو مجھ سے؟ نہیں، میں تو اپنوں کی باتوں پر خفا نہیں ہوتا، برا نہیں مناتا ان کی باتوں کا، تم تو پھر مہمان ہو، میں تم سے کیوں خفا ہوں گا؟ اقبال نے اس کے سندر چہرے کو دیکھ کر گہرا سانس لے کر کہا، اچھا تو پھر یہ پیو تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے اسکاچ کا گلاس آگے کر کے کہا، نہیں تم پیو، میرا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اقبال نے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی ٹیوب ویل کی دیوار پر بیٹھ گئی اور گلاس درمیان میں رکھ کر بولی، اچھا اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ایک بات کہوں؟ کہو۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے نہیں لگا کہ تم مڈل پاس ہو، لیکن مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ تم جتنا ذہین اور خوشحال شخص تعلیم جیسی اہم قابلیت سے محروم ہیں۔ جب باقی سب پڑھ رہے ہیں تو تم نے کیوں اتنے برس ضائع کر دیے؟ تم نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ بیلا نے اس کی صورت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس میرا دل ہی نہیں چاہا، ابو کی موت کے بعد مجھے لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اقبال کبھی بھی کسی ایک فرد کے چلے جانے سے زندگی کی تمام رہنائیاں، زندگی کے سارے کاروبار ختم نہیں ہوا کرتے، جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، روپے کی کمی نہیں ہے، وہ لٹ مار لہجے میں بولا۔ روپے پیسے کی کمی ہی اصل کمی نہیں ہوتی اقبال، شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں جنہیں تعلیم و تربیت سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ شخصیت کی خامیوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، علم و ادراک حاصل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن کب تک انسان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا صرف کھاتا اور لٹاتا رہے نا تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پاس تو صرف ایک مکان اور 2 مربع زمین ہے۔ آج تمہارے نانا ابو زندہ ہیں، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ تم اپنی زندگی ضائع کیوں کر رہے ہو؟ پڑھو، آگے بڑھو، اپنی زمینیں خود سنبھالنے کے قابل بنو۔ تمہارے کزن اور ممانیاں تمہیں ہر وقت طعنے، طنز اور تضحیک آمیز سلوک کا روا رکھتی ہیں، حالانکہ تم ان کا دیا نہیں کھا رہے، اپنے باپ اور ماں کی جائیداد کی آمدن سے خرچ کر رہے ہو۔ ذرا سوچو اگر یہ جائیداد تمہارے پاس نہ رہی تو یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرے ہاتھ پیر ابھی سلامت ہیں، خود کما کر کھا سکتا ہوں اور اپنی ماں کو بھی کھلا سکتا ہوں، وہ جذباتی اور غصیلے لہجے میں بولا۔ خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی، کام کرو تو پتہ چلے تمہاری مردانگی کا، وہ اسے جوش آتا دیکھ کر بولی تو اس نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھا اچھا کر لوں گا کام، جاؤ تم وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، تم ڈرتے ہو ان سے؟
وہ اسکنجبین کا سپ لے کر بے نیازی سے بولی، میں ان سے کیوں ڈروں گا؟ اس نے کھڑے ہو کر پاؤں زمین پر مارا۔ بیلا، تم کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس پر آج تک کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابا میاں سے لے کر ہم سب نے اسے سمجھایا ہے، مگر بیکار، اور فارغ رہنا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مت اپنا وقت ضائع کرو، اس ڈھیٹ پر ادھر آ جاؤ۔ اظہر نے شاید اس کی آواز سن لی تھی، اسی لیے وہیں سے بلند آواز میں کہا تو بیلا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اقبال کو کہا، سنا تم نے تمہارے ماموں کے بیٹے نے کتنے اچھے لفظوں سے تمہاری تعریف کی ہے؟ روز ہی سنتا ہوں، کون سا کوئی نئی بات کہی ہے؟ اس نے سلگتے ہوئے سر جھٹک کر کہا، پھر بھی تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت کا احساس نہیں ہوتا؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ سب تمہاری دل سے عزت کریں، تعریف کریں؟ بیلا نے ایک اور ضرب لگاتے ہوئے اس کے اندر طوفان اٹھا دیا۔ تعریف کسے بری لگتی ہے؟ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ سب میری تعریف کریں، عزت کریں، مگر میری تو ماں ہی مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے۔ اس نے افسردگی سے کہا، وہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ایسا کہتی ہے، ورنہ ماں تو دل سے اپنی اولاد کو چاہتی ہے، اس کا بھلا اور بہتری ہی چاہتی ہے۔ جب وہ سب تمہیں برا کہتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تو چچی جان کو غصہ بھی آتا ہے اور ندامت بھی ہوتی ہے۔ کیا تم ساری زندگی اپنی ماں کو ان کے سامنے سر جھکائے رہنے پر مجبور کیے رہے ہو؟ نہیں، لیکن میں کیا کروں جس سے سب کچھ بہتر اور اچھا ہو جائے؟ وہ فوراً بولا، تم پڑھائی شروع کرو، علم حاصل کرو، جو تمہارے ابو مرحوم کا بھی خواب تھا اور ماں کی آرزو بھی ہے۔ بیلا نے سنجیدگی مگر نرمی سے سمجھایا۔ وہ پھر سے دیوار پر بیٹھ گیا۔ مگر اب تو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب میں کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تم نے اگر اب بھی وقت ضائع کر دیا تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تعلیم نہیں ہے تو تمہاری کوئی عزت نہیں، تمہیں بیکار، ان پڑھ، جاہل اور آوارہ کہتا ہے ہر کوئی۔ وہ بہت نرمی سے، ملائمت سے اسے سمجھا رہی تھی، اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ تم تعلیم حاصل کرو اور کچھ بن کر دکھاؤ سب کو، تاکہ تمہاری ماں بھی مہکے اور سسرال میں سر اٹھا کر چل سکے، فخر سے کہہ سکے کہ میں بیوہ ضرور ہوں مگر بے اولاد نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اقبال جیسے قابل، محنتی اور کماؤ بیٹے سے نوازا ہے۔ تم اپنی ماں کا مان بنو، سب کی نظروں میں ایک اچھے انسان بنو۔ تو کیا میں برا انسان ہوں؟ اس نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم بہت اچھے انسان ہو، مگر جو تمہیں اچھا نہیں سمجھتے انہیں بھی اپنی اچھائی بیان کرنے پر مجبور کر دو، اور ایسا تم صرف تعلیم میں اعلیٰ کارکردگی دکھا کر ہی کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں کو تم سے جو امیدیں ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ۔ تم 2 سال چھوٹی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تو پھر؟ وہ اپنی باتوں کے جواب میں اس کی بے تکی بات سن کر حیران سی ہو گئی۔ تم اتنی سمجھدار کیسے ہو؟ وہ اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس لیے کہ میں سمجھدار لوگوں میں رہتی ہوں، ان کی باتیں سنتی ہی نہیں، اچھی باتیں یاد بھی رکھتی ہوں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، سیکھنے اور پوچھنے سے نہیں شرماتی، سمجھ کر پڑھنے کی عادی ہوں، اس لیے بہت سی باتیں بہت جلدی سکھاتی ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ کچھ وہ مسکرایا۔ چلو فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ وہ گلاس اٹھا کر خود بھی اٹھ گئی اور اس کے ساتھ چلتی ان سب کے پاس آ گئی۔ تھوڑی دیر باغ میں گھومنے کے بعد وہ سب گھر آ گئے۔ اقبال گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ شام کی چائے پر بھی باہر نہیں آیا۔ بیلا سمجھی کہ شاید اسے اس کی باتیں بری لگی ہیں، جبکہ اقبال کے اندر ایک کشمکش نے جنم لیا تھا۔ اسے آج تک اس طرح نرمی اور اپنائیت سے کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ ہر کوئی طنز اور تذلیل کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہتا تھا۔ صبح دیر تک سونے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو بیلا ہی نہیں باقی سب گھر والے بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے شیو بنا کر استری شدہ کرتا شلوار زیب تن کر رکھا تھا، یعنی بیلا کی باتوں کا اس پر اثر ہوا ضرور تھا۔ بیلا بھی پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، کیسا پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ باہر بانو نے اقبال کو ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتا ہوا ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ اماں بھی اسے بغور دیکھتے ہوئے بولیں، بالی یہ تو ہی ہے نا؟ آج تو میری پہچان میں ہی نہیں آ رہا۔ اماں بھی نظر نہ لگا دینا اپنے چاند سے نواسے کو، اقبال نے شوخی سے کہا تو انہیں اور بیلا کو ہنسی آ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ بیلا کے سمجھانے کا اثر ہے، اماں بھی نے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو بیلا شرمندہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ بہنسے کے آگے بھیڑ بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی بیلا کا سمجھانا کام آ ہی گیا۔ چلو منہ تو صاف ہوا، دماغ کا خلل بھی کبھی نہ کبھی دور ہو ہی جائے گا، اظہر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اقبال کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے منہ توڑ جواب دیتا، پیچھے کھڑی بہار بانو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے اور بولنے سے منع کر دیا، اور سامنے بیٹھی بیلا نے بھی فوراً نفی میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا، سو وہ ضبط کر گیا اور خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر باغ میں آ گیا۔ بیلا بھی ناشتے سے فارغ ہو کر اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا، بیلا بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا، بیلا نے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اقبال نے اس کے رخ پر نگاہ جما کر معصومیت سے پوچھا۔ کل گھر آتے ہی تم اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئے، میں سمجھی شاید تم نے میری باتوں کا برا منایا ہے۔ میں رات بھر پریشان رہی، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔
सो तो मैं भी नहीं सका था, रात भर तुम्हारी बातों को सोचता रहा। फिर ये कि तुमने ठीक कहा था, तुमसे पहले मुझे किसी ने ये बातें नहीं बताईं। सब यतीम समझकर तरस खाते रहे, तंज करते रहे। वो संजीदगी से बता रहा था। बेला ने नरमी से समझाया, और अगर तुम इसी तरह कबूतर उड़ाते रहे ना, तो लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं था, बस इन लोगों के रवैयों और बातों से दिल बर्दाश्त होकर ज़िद में आकर ऐसा बनता चला गया। मेरे मामू और इनके औलादों ने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। मेरी किसी चीज़ की कोई वक़्त नहीं है इनकी नज़र में, इसने दुख से बताया। जब खुद इंसान ही बेवक़्त हो जाए तो इसकी हर चीज़ बेवक़्त हो जाया करती है। तुम अपनी शख्सियत को संवार कर साबित कर सकते हो कि तुम किसी तरह भी इनसे कम नहीं हो। देखना, जब तुम आला तालीम हासिल कर लोगे तो इन लोगों को तुम्हारी अहमियत कैसे महसूस होती है। बेला ने नरमी से समझाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान की नहीं, इसके काम और हुनर की, फ़न और सनत की काबिलियत की अहमियत होती है। इकबाल ने सपाट लहजे में कहा। इकबाल साहब, ये सब चीज़ें इंसान से मशरूत होती हैं। इंसान ना हो तो यह सब चीज़ें, ये इल्म, फ़न, हुनर और सनत महज लफ्ज़ हैं, सिर्फ खोखले लफ्ज़, खाली हर्फ। इनमें जान इंसान डालता है, इनमें रूह, बाअमल और बाहिम्मत लोग फूंकते हैं। इकबाल, तुम अगर अपनी ज़िंदगी की स्लेट को अच्छे लफ्ज़ों, रवैयों, कामों से भरते चले जाओगे तो तुम लोगों की नज़रों में अच्छे और नुमाया होकर उभरते चले जाओगे। अगर इसी तरह रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की स्लेट खाली रहेगी। चंद लफ्ज़ उभरेंगे भी तो कोई आते जाते इन्हें साफ कर जाएगा। इसलिए पुरज़म और इरादे के पक्के बनकर आगे बढ़ सकते हो तुम। वो एक लम्हे को रुकी। तुम अपने कल को सोचो, अमल का सोचो, तालीम हासिल करो। देखना फिर तुम कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचोगे। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इस वक्त तुम कहाँ होगी? वो एकदम शौक होकर बोला। बको मत और वो समझो जो मैंने कहा है। समझ लिया है, वो संजीदगी से बोला। मैं शायद बहुत पहले समझ लेता, मगर कोई मुझे प्यार से समझाता तो। चलो, अब तो मैंने तुम्हें समझा दिया है ना, प्यार से समझाया है। इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। तुमने खुद ही तो कहा है। वो मुस्कुराकर बोली। हाँ, जिस तरह तुमने मुझे समझाया है इस तरह कोई नहीं समझा सकता मुझे। तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दो कि मैं पढ़ूंगा क्या? जो तुम्हारा दिल चाहे। नहीं, जो तुम कहोगी मैं वही पढ़ूंगा। अच्छा, तो तुम एमबीए कर लेना, मैं भी एमबीए करूंगी। ठीक है, मगर इसकी किताबें कहाँ से मिलेंगी? इकबाल साहब, एमबीए करने से पहले आपको मैट्रिक पास करना होगा, फिर आईकॉम और बीकॉम, और वो भी बहुत आला नंबरों से। इसके बाद एमबीए की बारी आएगी। मैट्रिक की इसी साल तैयारी करो और इम्तिहान दो। अभी तो नया साल शुरू हुआ, तुम्हारी तैयारी आराम से हो जाएगी। बेला ने मुस्कुराते हुए अपने नर्म और शीरीं लहजे में कहा। मैं कल ही किताबें मंगवा लूँगा और खूब दिल लगा के पढ़ूँगा। इकबाल ने पुरज़म लहजे में कहा तो वो खुशी से बोली। अच्छा, फिर मैं ये खुशखबरी चच्ची जान को सुनाती हूँ। खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले मुझे एक बात बताओ। वो भी इसके साथ ही खड़ा हो गया। पूछो। जब मैं सारी तालीम हासिल कर लूँगा, अच्छी सी मुलाजमत करने लगूँगा, तो तुम मुझे इस कामयाबी की खुशी में क्या इनाम दोगी? मुँह मांगा इनाम दूंगी। यानी जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? वो अपने सीने पर हाथ बांधकर इसे देखते हुए बोला। हाँ, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। इसने यकीन दिलाना चाहा। पक्की बात है ना? अब क्या लिख कर दूँ तुम्हें? हाँ, लिख दो, 1 मिनट ठहरो, जाना नहीं। वो ये कहकर तेज़ी से अंदर गया और चंद लम्हों बाद वापस आया तो इसके हाथ में कलम और कॉपी थी, जिसे देखकर बेला मुस्कुराने लगी। लो, इस पर लिख दो कि तुम मुझे मुँह मांगा इनाम दोगी। इसने कॉपी खोलकर इसकी तरफ बढ़ाकर कहा। कहा तो है कि जो तुम मांगोगे वही इनाम दूंगी। ज़ुबान पर एतबार नहीं है क्या? अभी तो है, लेकिन जब तक मैं पढ़ लिख के मुलाजमत पर लगूंगा तब तक तो बहुत सारे साल गुजर जाएंगे। हो सकता है कि तुम भूल जाओ। इसने खदशे का इजहार किया। नहीं भूलूंगी, लिख दो ना। इसने बच्चों की तरह जिद की। अच्छा बाबा, लिख देती हूँ, लो खुश। इसने कॉपी के साफ सफ़े पर अपना कहा हुआ जुमला लिखकर कॉपी से वापस कर दी। खुश? वो मुस्कुरा दिया। लिखवा तो तुमने मुझसे लिया है, अब अगर इतने बरसों में ये कागज़ तुमसे खो गया तो भी तुम्हें याद करवा दूंगा। फिर इस कागज़ पर लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? इस तहरीर को देखकर मुझे तुमसे क्या हुआ वादा याद रहेगा और मैं पढ़ता चला जाऊंगा। फिर ठीक है। बेला ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो कॉपी कलम लेकर अंदर चला गया और वो बाहर बानो और अम्मा बी को ये खुशखबरी सुनाने इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन वो सब गांव से वापस लाहौर आ गए। इकबाल ने मैट्रिक का कोर्स ख़रीद लिया और बेला ने इसे गुज़िश्ता बरस के इम्तिहानी पेपर्स भी ख़रीद दिए। जब भी वक्त मिलता वो इसे पढ़ाने बैठ जाती थी। बेला, तुम क्यों इसके पीछे अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? अज़हर ने इसे इकबाल को मैथ का सवाल समझाते देखकर कहा तो वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए नरमी से बोली, ताकि इसका मज़ीद वक्त ज़ाया होने से बच जाए। और मैं तो फारिग हूँ, मेरा वक्त तो फारिग रहकर ज़ाया हो रहा था। इस पढ़ाने से तो वक्त का सही इस्तेमाल हो रहा है। ये पढ़ने वाला नहीं है। 2-4 दिन तुम्हें दिखाने को पड़ेगा और फिर से अपनी पुरानी डगर पर लौट जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। अज़हर ने तंजिया नज़रों से इकबाल को देखते हुए कहा और आगे बढ़ गया।
اقبال اب یہ تمہاری ہی نہیں میری بھی عزت کا معاملہ ہے، مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ بیلا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، نہیں کراتا شرمندہ، جاؤ تم جا کے آئس کریم کھاؤ۔ تم نہیں چلو گے؟ اس نے صرف تمہیں دعوت دی ہے اور میں بھی صرف تمہیں دعوت دے رہی ہوں، اٹھو تم جاؤ، مجھے پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہے یا کڑنا ہے؟ بیلا نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا غزل اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ بالی تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ غزل نے اسے دیکھتے ہوئے اطلاع پہنچائی۔ کیوں؟ خود ہی جا کے پوچھ لو۔ اس نے لان میں لگی کیاری سے پھول توڑتے ہوئے کہا، میں پڑھ رہا ہوں اور آئندہ مجھے پڑھنے کے وقت کوئی نہ بلائے۔ او ہو، بڑا آیا پڑھنے والا، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ مظہر اور شمع بھی وہاں آ گئے۔ ہاں دیکھی ہے، تم سے ہزار درجے اچھی ہے، اقبال نے غصے میں آتے ہوئے مظہر کی بات کا جواب دیا۔ اچھی ہے، شرابیوں جیسا حلیہ بنا کے پھرتا ہے ہر وقت، ایک دن نہا دھو لینے سے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا، مظہر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو بیلا کے سوا وہ سب ہی تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑے۔ بیلا کو ان سب کی سوچ اور رویوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب، ورنہ… اقبال مظہر کو مارنے کے لیے لپکا مگر بیلا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اسے کھینچتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ اقبال تم ان جیسے مت بنو، پلیز خاموش ہو جاؤ، بیلا نے کہا۔ یہ جو بکواس کر رہے ہیں، وہ چلایا۔ کرنے دو انہیں، بیلا نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ سب کو دیکھ کر بولی، یہ تو آپ سب کے بقول ان پڑھ جاہل ہے، اور آپ سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے جاہل۔ اپنے رویوں اور اپنی باتوں پر غور کیا ہے آپ نے کبھی کہ کس قسم کا طرز گفتگو ہے آپ سب کا؟ آپ اتنے غیر مہذب اور ناشائستہ لوگ ہیں کہ آپ کو اپنے گھر آئے کسی مہمان کے سامنے بھی اپنی ان حرکتوں اور باتوں پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کا، وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں آپ۔ بیلا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ ابا میاں کی آواز تھی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا تو ابا میاں کے ساتھ اماں بھی، بہار بانو، دونوں ماموں اور ان کی بیویاں بھی کھڑی تھیں۔ بیلا نے اقبال کو دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اقبال نے اسے بہت عقیدت بھری نظروں سے دیکھا، جس نے آج اس کی حمایت میں بول کر ان سب کو خاموش اور شرمسار کرا دیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کو تو ہماری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، آج انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سن لیا ہے۔ کوئی ہے تمہارے پاس ان نامعقول باتوں اور رویوں کا جواب اور جواز؟ بولو، ابا میاں نے غصیلے اور گرجدار لہجے میں کہا، مگر کوئی نہ بولا، سب سر اور نظریں جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ یہ کیا بولیں گے؟ انہیں تو بکواس کرنی آتی ہے، یہ مظہر تو بالکل ہی بے لگام ہو گیا ہے۔ اماں بھی نے ہی اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ سب اپنے کمروں میں، اور آئندہ ہمیں اپنی فضول حرکتیں اور باتیں دیکھنے سننے کو نہ ملیں، سمجھی تم؟ صفدر حسین نے نہایت سخت اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ جی، مظہر بولا، اور ایک ایک کر کے سب اندر چلے گئے۔ معاف کرنا بیٹی، تم تو یہاں تفریح کے لیے آئی تھی، مگر یہاں سوائے سب کے غلط رویوں کے اور کچھ نہیں ملا، لیکن تمہارے آنے سے سمجھانے سے ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ اقبال نے پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے اور ان سب کو اپنے رویوں کی بدصورتی کا احساس ہو گیا ہے، وہ بھی سدھر جائیں گے آہستہ آہستہ۔ ابا میاں نے بیلا کے سر پر دست شفقت رکھ کر نرمی سے کہا، انشاءاللہ۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، جیتی رہو۔ ابا میاں نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپکا اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ اقبال تم سب کے ساتھ رہ کر اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکو گے، میرے خیال میں تمہیں اور چچی جان کو گاؤں یا پھر اپنے گھر میں رہنا چاہیے، میں ان سے بات کروں گی۔ بیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے صرف سر ہلا دیا، گویا وہ سبھی اس کی بات سے متفق تھے۔ وہ غزل، شمع اور عذرا بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اقبال کے لیے اس نے خوبصورت قیمتی پین خریدا۔ گھر آئی تو امریکہ سے جمال احمد کا فون آ گیا۔ بیلا نے سلام دعا کے فوراً بعد کہا، پاپا مجھے واپس گھر جانا ہے، آپ واپس کب آئیں گے؟ بیٹا ابھی تو آئے ہیں ہم، 2 ماہ سے پہلے تو واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا، کیا دل نہیں لگا چچی کے گھر میں؟ نہیں پاپا، آپ سب مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، بس مجھے واپس بلا لیں، میں نانی جان کے ہاں چلی جاؤں گی، بیلا نے سنجیدگی سے کہا۔ اقبال اور بہار بانو اس کی باتیں سن رہے تھے اور اس کے واپس جانے کا سبب بھی جان رہے تھے۔ کچھ بھی بتائے بغیر اس نے باپ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اب اپنی نانی کے ہاں جائے گی، اور سارا پروگرام طے کرنے کے بعد اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ چچی جان پاپا آپ کو اور اقبال کو سلام کہہ رہے تھے، اور ہاں چچی جان میں واپس اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، میری سیٹ بک کروا دیں پلیز۔ فون بند کر کے وہ بہار بانو کی طرف متوجہ ہوئی، تم تو 2 ماہ کے لیے آئی تھی، 2 ہفتے بھی نہیں رہی اور جا رہی ہو؟ اقبال نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں مجھے ممی پاپا یاد آ رہے ہیں اور نانی جان بھی، تم یہاں کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہو کر جا رہی ہو نا؟ اقبال نے کہا، شاید دراصل میں کبھی اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے نامناسب رویوں میں نہیں رہی، اس لیے مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے میں ایمانداری سے بتا دیا۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو برسوں سے اس ماحول میں رہ رہا ہوں، تم تو برسوں سے رہ رہے ہو اس لیے عادی ہو چکے ہو، مگر میں عادی نہیں ہونا چاہتی، اس لیے واپس جا رہی ہوں، اس نے شاپنگ بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ پھر کب آؤ گی؟ اقبال نے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، تم آنا میرے پاس اسلام آباد، لیکن کچھ بن کر آنا، اور یہ لو، یہ میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ اس نے کہتے ہوئے گولڈن کلر کا پین اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ۔
اس نے پین لے کر کہا۔ وہ مسکرا دی۔ بیلا بیٹی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تم یہاں 2 مہینوں کے لیے آئی تھی اور 10 دن میں ہی واپس جا رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں ان سب کے رویوں نے جانے پر مجبور کیا ہے۔ باہر بانو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں چچی جان، میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ دوسروں سے مجھے کیا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر کے لوگوں میں کوئی بدمزگی ہو، اسی لیے واپس جا رہی ہوں، اور شاید میرا آپ کے میکے میں اتنے دن رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نانی جان نے مجھے کہا بھی تھا، بس میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو، اس لیے چلی آئی۔ آپ دل پر نہ لیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ابا میاں، اماں بھی اور دونوں ماموں بہت اچھے ہیں۔ اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا تو انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی، اور اگلی صبح کی فلائٹ سے وہ واپس اسلام آباد چلی گئی۔ اقبال اس کے جانے سے چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اچانک اس کی زندگی میں آئی اور اس کی سوچوں کا رخ تبدیل کر کے چلی گئی۔ وہ کتابیں سامنے رکھے اس کے دیے ہوئے پین کو دیکھ رہا تھا، اس تحریر شدہ کاغذ کو دیکھ رہا تھا جس پر اس نے لکھا تھا، اقبال، جب تم تعلیم حاصل کر کے ملازمت یافتہ ہو کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی، جو تم مانگو گی وہی دوں گی۔ بیلا، بیلا، میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، تم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اس نے دل میں کہا، اور کاغذ کی تہ لگا کر اسے ڈائری میں رکھ کر ڈائری سیف میں رکھ دی۔ بالی پرچ پیالی، طوطا اڑ گیا پنجرہ خالی۔ مظہر نے اسے دیکھ کر مذاق اڑایا۔ طوطا نہیں، طوطی اڑ گئی اسلام آباد، شمع نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ اچھا ہی ہوا اڑ گئی، ورنہ تم لوگوں میں رہ کر وہ بھی پرواز کرنا بھول جاتی۔ اقبال یہ کہہ کر فوراً اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اقبال، تم اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، اور دیکھو اپنے کزنز سے مت الجھنا، تم نے ہر حال میں پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اسی لیے رشتہ داروں کی باتوں کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دینا۔ بیلا نے اس سے ایئرپورٹ پر رخصت ہوتے وقت کہا تھا، اور اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے اسے خود کو مضبوط اور برداشت کرنے کے قابل بنانا پڑ رہا تھا۔ اس کے کزنز اسے 18 برس کی عمر میں میٹرک کرتا دیکھ کر مذاق اڑاتے ہنستے، مگر وہ اب ان پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنی تعلیم سے سروکار تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسکول میں ایڈمیشن لے کر میٹرک کا داخلہ ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھیجا تھا۔ سائنس میں اعلیٰ نمبروں سے میٹرک کرنے کے بعد اس نے کامرس کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب اسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنی تعلیم پر توجہ کے لیے درکار تھا۔ کزنز کی وقت بے وقت کی راگنی ممانیوں کے کام کے لیے یاد آوری اسے پڑھنے کے وقت ڈسٹرب کر دیتی تھی، سو اس نے ابا میاں اور بہار بانو سے کہہ دیا کہ یا تو وہ ہاسٹل میں رہے گا یا پھر اپنا گھر خالی کروا کر وہاں رہے گا۔ بہار بانو اسے اپنی نظروں سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اتنی مشکلوں سے تو وہ تعلیم کی طرف راغب ہوا تھا، وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے اپنے کزنز کے رویوں کی وجہ سے تعلیم سے بدظن ہو جائے، لہٰذا انہوں نے میکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بھی اب وہ ایک جوان بیٹے کی ماں تھی، علیحدہ رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن اپنے لیے خالی کرا لیا اور نیچے والا حصہ کرائے پر دے دیا۔ یوں وہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ اقبال کو لے کر اپنے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ اماں بھی اور ابا میاں کو ان کے جانے کا دکھ تو تھا، لیکن وہ ان کا مسئلہ بھی سمجھتے تھے، اس لیے رکنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ مہینے میں 1 ہفتہ ان کے پاس آ کر رہتے تھے تاکہ انہیں اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ بہار بانو اور اقبال کے اکبر لاج سے جانے کا سب سے زیادہ دکھ نغمہ اور غزل کو ہوا تھا، جو دل ہی دل میں اقبال کو چاہنے لگی تھیں۔ وقت گزرتا رہا، اقبال تعلیم کے زینے تیزی سے طے کر رہا تھا۔ اس سال اس نے BCom میں ٹاپ کیا تھا۔ بہار بانو نے اسی خوشی میں میکے والوں کو گھر چائے پر مدعو کیا تھا۔ وہ جو اس کی نالائکی اور تعلیم سے دوری سے نالاں تھے، اب اس کی شاندار کامیابیوں پر حیران تھے۔ عذرا بیگم اور رضیہ بیگم کو اب اقبال میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگی تھیں۔ پہلے وہی اس میں 100 عیب نکالا کرتی تھی، وہ سب اقبال کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے۔ اماں بھی اور ابا میاں تو بہت زیادہ خوش تھے۔ بہار بانو تو بیلا کو دعائیں دیتی نہ تھکتیں، جس کے سمجھانے پر اقبال کو تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ آج وہ اس کی بدولت اس مقام پر پہنچا تھا۔ یہ سب بیلا کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ اسے ہمیشہ شاد آباد رکھے، وہ جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے۔ اماں بھی نے دل سے بیلا کو یاد کرتے ہوئے کہا تو اقبال لب بھیجتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں سے بیلا کا دیا ہوا پین نکال کر دیکھنے لگا۔ اس پین سے اس نے ہر پیپر اعتماد سے حل کیا تھا۔ یہ قلم صرف وہ امتحانات کے دنوں میں ہی استعمال کرتا تھا۔ بیلا، دیکھ رہی ہو نا تم میری کامیابی کا یہ سفر، تم اس سفر میں میرے ساتھ ہو نا؟ تم کہاں ہو میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم یہاں سے بھی کہیں نہیں گئی، میں نے تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دیا۔ شکریہ بیلا، تم نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ اقبال نے اس قلم کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بیلا کو اپنے سامنے تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے مخاطب کر کے کہا، اور پین کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہاں سے جانے کے بعد بیلا نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ شروع میں 1-2 مرتبہ بہار بانو نے فون کیے تھے، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ سب امریکہ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اوہو، تو بالی صاحب مراقبے میں ہیں اس وقت؟ نغمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اس انداز میں بیٹھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ نغمہ، آئندہ مجھے بالی مت کہنا، میرا نام اقبال ہے، محمد اقبال، سمجھی؟
میں تو سمجھ گئی ہوں، مگر تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے سامنے آ کر بڑی ادا سے بولی تو اس نے پین دراز میں رکھتے ہوئے پوچھا، میں کیا سمجھوں؟ کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میرا دیا ہوا گفٹ کھول کر دیکھا ہے؟ نہیں تو دیکھو نا۔ دیکھ لوں گا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، اور تم پلیز ڈرائنگ روم میں جاؤ جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے کہا، پہلے میرا گفٹ کھول کر دیکھو۔ کہا نہ دیکھ لوں گا بالی، اقبال، محمد اقبال۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر تصدیق کی۔ ہاں ہاں اقبال، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم واپس ہمارے گھر آ جاؤ؟ نہیں تو پھر تم مجھے یہاں بلا لو۔ اس نے دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ اقبال نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں نہیں بلا سکتا۔ تم بھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو، اور اچھا اب مجھ میں ایسی کون سی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں جو میں تمہیں اور سب کو اچھا لگنے لگا ہوں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ وہ بھولا نہیں تھا ان کے رویے۔ پرانی باتیں دہرانے کی بجائے ہم مستقبل کی باتیں نہیں کر سکتے؟ اس نے شرمندہ ہو کر کہا۔ مستقبل کی بات میں اپنی من پسند ہستی سے ہی کروں گا۔ تم میرے پیچھے اپنے جذبے اور وقت ضائع مت کرو، کیونکہ میں کسی اور کا ہو چکا ہوں۔ اقبال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سی دلکش سی صورت آ سمائی تھی۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن جس سے پیار ہو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے گفٹس کے درمیان پڑا ربڑ کا سانپ اٹھاتے ہوئے کہا تو کچھ دیر تو نغمہ صدمے سے کچھ بول ہی نہ سکی، اور جب بولی تو پوچھا، کیا وہ تمہاری کوئی کلاس فیلو ہے؟ یہی سمجھ لو۔ وہ بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا تم اسے چاہتے ہو؟ نہیں، اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں اسے دل میں بسا چکا ہوں۔ اس نے کرب سے کہا۔ او تو یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو تم؟ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمہارے سر سے اس یک طرفہ محبت کا بھوت اتر جائے گا اور تم مجھے قبول کر لو گے۔ نغمہ نے طنز سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا، خواہ اسے میری محبت کا علم ہو یا نہ ہو، مجھے ملے یا نہ ملے، میں اب اس کا ہو چکا ہوں۔ بے وقوف ہو تم، 21ویں صدی میں ایسی محبت کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، چلو میں پاگل ہی سہی، یہ لو اور جاؤ۔ اس نے ربڑ کا سانپ اس کے سامنے لہرایا تو وہ چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ یا آپ نے نغمہ سے کیا کہا ہے جو وہ چیختی ہوئی باہر گئی ہے؟ غزل چند لمحوں بعد چلی آئی۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور سانپ سامنے کر دیا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا، بس یہ سانپ دکھایا تھا۔ وہ فوراً بھاگ گئی۔ اور اگر کوئی بھاگنا نہ چاہے، آپ کے پاس آنا چاہے تو؟ غزل نے معنی خیز بات پوچھی۔ اقبال کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ غزل کے انداز سے وہ بہت پہلے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ وہ اسے باقی سب کی طرح بے عزت بھی نہیں کرتی تھی، اور شاید اس کے مثبت رویے کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما تھا۔ میرے پاس آ کر کسی کو کیا ملے گا سوائے ادھورے پن کے؟ ویسے بھی میرے پاس تو پہلے سے ہی کوئی موجود ہے، کسی اور کے لیے میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ نرمی سے بولا۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ غزل کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت ہے یا میں خوش قسمت ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گئی نا تو میں تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس نے مجھے لہجے میں کہا تو اقبال کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اس کا دل دکھانا تو نہیں چاہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، مجبور تھا وہ بھی۔ غزل ایک بات یاد رکھنا، زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے اوروں کی طرح کبھی ڈیگریڈ نہیں کیا، مجھ پر کبھی طنز نہیں کیا۔ تمہارے پرخلوص اور سچے جذبوں کے قدردان انشاءاللہ ضرور ملے گا تمہیں۔ خوش رہنا، میں تمہاری خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ خدا تمہیں دلی خوشی نصیب کرے، اس نے نرمی سے کہا۔ شکریہ، وہ آہستگی سے بولی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ غزل، اس کا پکارنا اس کے دل پر قیامت ڈھا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اقبال نے دیکھا اس کی گہری براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے معاف کر دینا غزل، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکا، اس نے ندامت سے کہا۔ یہ خوشی کیا کم ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے سمجھ لیا، سمجھا دیا اور دعاؤں سے مہکا دیا۔ میں جانتی ہوں یہ تو نصیب کی بات ہے، اللہ کرے کہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو دل سے چاہے۔ اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اقبال نے طویل سانس لبوں سے خارج کیا۔ اس کے دل سے بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ اظہر اور ترنم کی اور مظہر اور شمع کی شادیاں طے پا گئیں۔ سب اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ اظہر اور مظہر ملازمت کر رہے تھے۔ ان چاروں کی شادیاں ایک ہی دن ہوئیں اور خوب دھوم دھام سے ہوئیں۔ اقبال نے بھی شادی کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے تو انداز ہی بدل گئے تھے۔ کہاں تو وہ شکن آلود لباس میں بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ پھرا کرتا تھا، اور اب کہاں اتنا ڈیسنٹ اور ویل ڈریسڈ ہو گیا تھا کہ سب کی نظریں اس پر بار بار اٹھتی تھیں۔ اس کا 6 فٹ قد، بھرا بھرا مضبوط جسم، سرخ و سفید رنگ، سفید رنگت، گہری سیاہ آنکھیں اسے سب سے الگ اور وجیح
توجہ ظاہر کرتا تھا۔ جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو اسے بیلا یاد آ جاتی۔ یہ سب اسی کے سمجھانے کا اثر تھا، اور بیلا نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کبھی اس کی یا جمال احمد کی کوئی خیر خبر ہی نہیں آئی۔ باہر بانو ان کی خیریت اور خوشیوں کی دعائیں ضرور مانگا کرتی تھیں۔ عذرا بیگم اور رضیہ بیگم دونوں ہی چاہتی تھی کہ اقبال ان کا داماد بنے۔ اقبال کی قابلیت کی تو وہ قائل ہو چکی تھی۔ غزل جانتی تھی کہ اقبال کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، مگر نغمہ کو اس کی یک طرفہ محبت کا علم تھا، اس لیے اس کی کوشش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اقبال اس کے گھر آنے پر گھر سے باہر چلا جاتا، اس کا سامنا کرنے سے کتراتا، مگر وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اس کے گھر آ دمکتی۔ اقبال MBA فائنل ایئر میں تھا، خوب محنت کر رہا تھا۔ اس روز وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو نغمہ کو اپنی کتابیں سیٹ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور وہیں دروازے کے پیچھے رک گیا۔ تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا جو روز یہاں چلی آتی ہو؟ یہ گھر بھی تو میرا ہے اور مجھے تمہارا کام کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن مجھے تم سے کام کرا کے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا تو اسے اپنی حدت کا احساس ہوا۔ اس نے کتابیں میز پر پٹک دیں۔ مائی فوٹ جلتے رہو، یک طرفہ محبت کی آگ میں جا رہی ہوں میں، وہ غصے سے بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، شکر ہے بات تمہاری سمجھ میں تو آئی بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے ہوں کہہ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اقبال بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ رات کو باہر بانو نے اس کے کمرے میں اس کے پاس آ کر کہا۔ وہ کتاب پڑھ رہا تھا، انہیں دیکھ کر کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور بستر پر ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولا، بات ضرور کیجیے، لیکن پہلے بیٹھ تو جائیے۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ باہر بانو نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر پوچھا۔ بہت اچھی، انشاءاللہ اس بار پہلی 2 پوزیشنز میں سے ہی کوئی ایک آپ کے بیٹے کی ہوگی، اس نے پر یقین اور پر اعتماد لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میرا بیٹا ضرور ٹاپ کرے گا، دن رات محنت کرتا ہے تو اللہ کامیابی بھی بڑی ہی دے گا۔ باہر بانو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب آپ جلدی سے بتائیں کہ کیا بات کرنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا خیر سے تمہاری تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، اللہ نے چاہا تو نوکری بھی مل جائے گی۔ بیٹا میں چاہتی تھی کہ تمہاری نسبت طے کر دوں، تمہیں غزل اور نغمہ دونوں میں سے جو بھی پسند ہو مجھے بتا دو، تاکہ میں ابا میاں اور اماں بھی کو بتا دوں۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا اپنے میکے سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ باہر بانو نے سنجیدگی سے کہا تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا اور لب کاٹنے لگا۔ اقبال کیا سوچنے لگے، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری ممانیوں اور کزنوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اب تو وہ سب بدل گئے ہیں، تمہاری کامیابیوں نے ان کے تمہارے بارے میں خیالات بدل دیے ہیں۔ باہر بانو نے اسے خاموش دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ امی مجھے کوئی اور پسند ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون ہے؟ باہر بانو نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملواؤں گا میں آپ کو اس سے، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کہاں، اس نے مجھے یاد بھی رکھا ہے یا بھول گئی۔ تم نے اس بات کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں ابا میاں اور اماں جان کو کیا جواب دوں گی؟ پہلے آپ نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ویسے بھی نغمہ میرے مزاج کی نہیں ہے، اور غزل بہت معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس نے میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں اپنے دل میں کسی اور کو بساؤں اور گھر میں اسے۔ نہیں امی، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ امی آپ نے میرے دوست مجیب کی بڑی بہن کو تو دیکھا تھا اظہر اور مظہر کی شادی کے موقع پر؟ ہاں ملی تھی، وہ بچی تو ماشاءاللہ بہت با اخلاق تھی، تو کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ باہر بانو نے فوراً پوچھا۔ ارے نہیں امی، وہ ہنس پڑا۔ مجیب کی بڑی بہن ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔ مجیب کے بڑے بھائی محب ہیں، وہ بہت نفیس انسان ہے، اچھا خوشحال گھرانہ ہے۔ محب بھائی ڈاکٹر ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اپنا کلینک کھولا ہے۔ ان کی بہن نے غزل کو محب بھائی کے لیے پسند کیا ہے اور مجھ سے بات آگے چلانے کے لیے کہا تھا۔ میں آپ سے بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ امی آپ ابا میاں سے اور ماموں سے محب بھائی کے رشتے کی بات کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے اچھے رشتے سے انکار نہیں کریں گے، اقبال نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میں نغمہ کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ امی نغمہ جانتی ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اور فرض کریں میں غزل سے شادی کر بھی لوں تو بھی ان کے ناراض ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ، خواہ مخواہ کی بدمزگی پیدا ہونے سے بہتر ہے کہیں نغمہ اور غزل دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہ کروں۔ نغمہ کی شادی تو اس کی خالہ کے گھر بھی ہو سکتی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں لیکن تمہارے ماموں ممانی کا رجحان تمہاری طرف ہے، اور پھر میری خواہش بھی یہی ہے بیٹا کہ تمہاری شادی اپنے ہی خاندان میں ہو تاکہ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میری شادی خاندان میں ہی ہوگی، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مگر کس سے؟ یہ میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی آپ آرام سے جا کر سو جائیں۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ باہر بانو نے ابا میاں اور اماں بھی سے بات کی تو انہوں نے بھی سوچ و بچار کے بعد انور حسین اور رضیہ بیگم سے بات کی اور تمام صورتحال بتا دی۔ صبح باہمی رضامندی سے محب کے گھر والوں کو گھر آنے کی دعوت دی گئی۔ محب بھی ان کے ساتھ ہی آئے۔
وہ سب لوگ محب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے، سبھی نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا، پھر جواب دینے کے لیے کچھ دن کی مہلت مانگ لی تھی۔ محب کے گھر والے جاتے جاتے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ بہت جلدی ہے آپ کو میری شادی کی، جو مجھے میرے گھر سے نکلوانے کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی غزل نے موقع ملتے ہی اقبال کو جا لیا۔ غزل، محب بھائی بہت اچھے انسان ہیں، تمہیں بہت محبت اور عزت دیں گے، تم اس گھر سے مجھ سے وابستہ ہر بات بھول جاؤ گی۔ میں نے محب بھائی سے کہہ دیا ہے کہ میری بہن غزل کو کوئی دکھ کوئی پریشانی مت دیجیے گا، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ تم بھی اپنے حصے کی خوشیاں اور محبتیں ہنستے مسکراتے وصول کرنا، اور اپنے پاکیزہ جذبے اپنے شوہر کے نام کر دینا۔ اور کوئی حکم؟ غزل نے منہ بسور کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اقبال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ غزل نے خالی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا اور پھر آسمان پر نگاہ ڈال کر گہرا سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ صفدر حسین اور عذرا بیگم کو اب نغمہ کی اور زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ خاندان سے باہر کے رشتے وہ ٹھکرا چکے تھے۔ عذرا بیگم کی بہن صفورہ بیگم نے نغمہ کے لیے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا تھا۔ ان کا بھانجا بینک میں کیشیئر تھا، اچھی تنخواہ تھی، کچھ زمین کی آمدنی بھی تھی، سو انہوں نے ابا میاں اور اماں بھی سے مشورہ کر کے اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یوں نغمہ کا رشتہ بھی جلد ہی طے پا گیا اور شادی کی تاریخ وہی رکھی گئی جو غزل کی شادی کی تاریخ تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ اقبال کے فائنل ایئر کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ اس نے خود کو پڑھائی تک محدود کر لیا تھا، کبھی کبھار اکبر ولا کا چکر لگا لیتا۔ اس کے امتحانات ختم ہوتے ہی شادی کے دن قریب آ گئے۔ پیپرز بہت زیادہ اچھے ہوئے تھے، اس لیے وہ بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس نے بھی باہر بانوں کے ساتھ اکبر ولا میں ڈیرے ڈال لیے اور شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب ہمیں اقبال کے سر پر سہرا دیکھنے کی آرزو ہے، سب کی خوشیاں دیکھ لیں، صرف اقبال کی خوشی کی خواہش ہے اب تو۔ ابا میاں نے اقبال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ ابا میاں، آپ میرے سر پر سہرا ضرور دیکھیں گے، بلکہ میرے بچوں کے سر پر سہرا سجائیں گے آپ، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ باولا ہوا ہے کیا، ملک الموت سے قیامت تک کا معاہدہ کر رکھا ہے ہم نے، بس تو جلدی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے تاکہ تیری ماں کی تنہائی دور ہو۔ ہم بوڑھے میاں بیوی بیٹی اور بیٹیوں کے گھر میں آتے جاتے تھک گئے ہیں، اب ہمیں ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے دے، ابا میاں نے اپنی مخصوص نرم آواز میں کہا۔ خیر ابا میاں، گھومنے پھرنے کا شوق تو آپ کو خود ہی بہت ہے، آپ کہیں ٹک کے بیٹھتے کہاں ہیں، اقبال نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سن رہی ہو نیک بخت، کیا کہہ رہا ہے تمہارا نواسا، ابا میاں نے اماں بھی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بچہ، لیجئے، یک نہ شدھ دو شدھ۔ ٹھیک ہے بیوی، اب تو تم اپنے نواسے کا ہی ساتھ دو گی، میں بوڑھا جو ہو گیا ہوں، ابا میاں نے اس انداز سے کہا کہ ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ آج اس کا رزلٹ آیا تھا، اس نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور کامرس کالج کی روایت کے مطابق اسے گولڈ میڈل کے علاوہ انعام کے طور پر نئی ماڈل کی گاڑی دی جانی تھی۔ اس کامیابی پر باہر بانوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، صدقہ و خیرات دیا، اس کے ماموں ممانیوں اور کزنز نے اسے مبارکباد دی۔ چند روز بعد جب ایک خصوصی تقریب میں کالج کنوکیشن کی پروقار تقریب میں اقبال کو صدر پاکستان نے اپنے ہاتھوں گولڈ میڈل پہنایا اور کار کی چابی دی تو خوشی سے اقبال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان آنکھوں میں کسی کی مسکراتی صورت آ سمائی تھی، وہ صورت جس نے اسے ہمیشہ ہمت اور حوصلہ عطا کیا تھا، اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ بیلا کی صورت جسے اس نے کبھی نہیں بلایا تھا، وہ تالیوں کی گونج میں اپنے اساتذہ کرام اور صدر کے ساتھ تصاویر بنوانے کے بعد جب اسٹیج سے نیچے آ رہا تھا تو ملک کے ایک مصروف فرم کے ایم ڈی نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا، مسٹر اقبال، ہم آپ کو اپنی فرم میں مارکیٹنگ مینیجر کی سیٹ پر خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں، آپ ہماری آفر پر غور کیجیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کی محنت اور قابلیت کا صحیح معاوضہ ادا کریں گے۔ شکریہ سر، انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، اقبال نے کارڈ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر ہال میں اپنے نشست کی جانب آ گیا جہاں سبھی گھر والے موجود تھے۔ ان سب نے اسے مبارکباد دی، تعلیم حاصل کرو پھر دیکھنا تم کہاں سے کہاں تک جا پہنچو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اقبال کے کانوں میں سرگوشی سی ہوئی تو اس نے یوں چونک کر دیکھا جیسے وہ یہیں کہیں اس کے آس پاس اس کے قریب کھڑی ہو۔ کیا ہوا؟ باہر بانو نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں امی۔ تقریب کے اختتام پر وہ سب کو پی سی لے گیا اور اپنی جیب سے لنچ کرایا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے ہاتھ میں بیلا کا دیا ہوا گولڈن پین تھا جسے اس نے میٹرک سے لے کر ایم بی اے تک کے امتحانات کے پرچے حل کیے تھے۔ وہ پین کو تکے جا رہا تھا، اسے بیلا کی صورت اس میں دکھائی دے رہی تھی۔ بیلا، آج میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا ہوں، میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا ہے،
آج صاحب نے مجھے انعام دیے ہیں۔ کہاں ہو بیلا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو تمہارا انعام چاہیے، وہ انعام جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں نے MBA میں ٹاپ کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو کل پرسوں تک مجھے ایک بہت اچھی فرم میں بہت اعلیٰ عہدے پر ملازمت بھی مل جائے گی۔ لیکن کب ملو گی؟ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں ویسا بن گیا ہوں جیسا تم مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زیر لب اسے مخاطب کر کے کہا اور پین کو لبوں سے لگا کر آنکھیں موند لیں، اور بیلا کے خیالوں میں کھو گیا۔ 2 دن بعد فرم کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا تو ذرا دیر بعد اسے MD کرمانی نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ اس کی تعلیمی اسناد کو رسمی طور پر دیکھا گیا۔ اس کی قابلیت کے تو وہ معترف ہو چکے تھے۔ اسے اس کا کام سمجھا دیا گیا۔ مارکیٹنگ مینیجر کی جاب اور 25,000 روپے ماہوار تنخواہ کے علاوہ اسے ایک فرنشڈ بنگلہ بھی دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اقبال بہت خوش واپس گھر لوٹ آیا۔ باہر بانوں کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آج وہ واقعی ان کے لیے سر کی چھت اور پیروں کی زمین بن گیا تھا، ان کا مان اور فخر بن گیا تھا۔ امی، انکل جمال کا ایڈریس یا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا وہی ایڈریس اور فون نمبر ہے جو بیلا تمہیں جاتے وقت لکھوا گئی تھی، مگر وہ لوگ تو وہاں سے کہیں چلے گئے تھے۔ اب اللہ جانے واپس آئے بھی تھے کہ نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امی، جس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں میں نے اس کا مان، اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ اس نے نظریں جھکا کر نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا تو باہر بانو چونک گئیں، آنکھوں میں حیرت امڑ آئی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیلا کو اتنی شدت سے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ضرور بتانا اسے، مگر وہ ملے تو تب نہ، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ضرور ملے گی امی، اسے ملنا ہی ہوگا، اس نے پر اعتماد اور پر یقین لہجے میں کہا۔ اقبال بیٹا اسے جلدی ڈھونڈ لو مجھ سے، اب اس گھر کی ویرانی اور تمہاری تنہائی مزید نہیں دیکھی جائے گی، انہوں نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا وہ اس کی بات کی تہہ تک لمحے بھر میں پہنچ گئی تھی۔ وہ بات جو 8 برس تک وہ جان نہ سکی، وہ 8 سیکنڈ میں ان پر عیاں ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دلی خوشی کی دعا مانگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقبال بیلا اور جمال احمد کی تلاش میں اسلام آباد ان کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس گھر کے سربراہ نے اسے بتایا کہ وہ تو گزشتہ 8 سال سے اس مکان کے مالک ہیں۔ جمال احمد یہ مکان فروخت کر کے خود اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اور امریکہ کو کوئی فون نمبر اور ایڈریس ان کے پاس نہیں تھا۔ اقبال مایوس ہو کر لوٹا تھا وہاں سے، مگر اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس فرم میں اسے ملازمت ملی تھی، اس نے اسے 6 ماہ کی ٹریننگ اور مارکیٹنگ کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ اقبال نے وہاں بھی جمال احمد اور بیلا کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ اسے وہاں بھی نہ ملے۔ اس کے امریکہ میں قیام کے عرصے میں باہر بانو ابا میاں اور اماں بی کے کہنے پر ان کے ہاں آ گئی تھی۔ اب تو صفدر حسین اور انور حسین نے نیا گھر بنوا لیا تھا۔ اقبال بھی باہر بانو کو لے کر فرم کی طرف سے دی گئی شاندار کوٹھی میں آ گیا تھا۔ آفس میں اس کے کام سے اعلیٰ افسران بہت خوش تھے۔ آج اس کے پاس اپنی محنت اور قابلیت سے حاصل کی گئی ہر آسائش زندگی موجود تھی۔ بظاہر وہ بہت مطمئن تھا، مگر اس کے اندر ایک لگن، ایک جستجو، ایک جنگ، ایک تلاش جاری تھی۔ اس نے بیلا کی تلاش میں کراچی، اسلام آباد اور لاہور کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر سوائے تھکن کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ اسے اس فرم میں کام کرتے ہوئے 1 سال ہونے کو تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اور انکل جمال ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں، مگر ہمارے پاس ایک دوسرے کا اتا پتہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتنے بیگانے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں ہے اور انہیں ہماری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ لوگ۔ اقبال آفس سے گھر آ کر بیلا کا دیا ہوا پین دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، یا اللہ، تو نے مجھے ڈھیروں انعام اور اکرام سے نوازا ہے، ایک انعام اور دے دے، بیلا سے مجھے ایک بار ملا دے۔ اس نے بھی تو مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اس سے اپنا انعام لینا ہے۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ بیلا سے ملنے کی آرزو اب دعا بن چکی تھی، جس کی قبولیت کا اسے مکمل یقین تھا۔ سر BG ٹریڈز کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے، وہ ہماری پروڈکٹس کو عالمی مارکیٹ میں لانے کے خواہشمند ہیں۔ اقبال کے PA نے اسے آ کر لیٹر دکھاتے ہوئے کہا، دراصل BG ٹریڈز کا بین الاقوامی مارکیٹ میں کافی تجربہ ہے۔ کراچی کے بعد اب انہوں نے اپنا ایک آفس لاہور میں بھی کھول لیا ہے۔ وہ اسی سلسلے میں ہماری فرم سے تعاون چاہتے ہیں۔ ویسے سر BG والوں کا نام بہت ہے اور کام کی بھی بہت تعریف سنی ہے، کوالٹی ورک ہوتا ہے ان کے ہاں۔ PA نے مزید معلومات فراہم کی۔ ٹھیک ہے، ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کل صبح 10 بجے کا ٹائم طے کر لیں۔ اقبال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو PA نے پوچھا، سر آپ خود ان کے آفس جائیں گے یا میں ان کو یہاں آنے کی دعوت دے دوں؟ بھئی میں خود ہی وہاں جاؤں گا تاکہ ان کے آفس اور کام کا بھی جائزہ لے سکوں۔ اور کیا اس آفس کی ہیڈ کوئی خاتون ہے؟ جی سر، BG ٹریڈز کی روح رواں میڈم بیلا جمال ہیں۔ کیا؟ وہ بیلا جمال کا نام سن کر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بیلا جمال؟ جی سر۔ PA نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آپ یہ بتائیں کہ BG والوں کا آفس کہاں ہے؟ سر اس لیٹر میں ایڈریس اور فون نمبر درج ہیں۔ اوہ یس۔ اس نے لیٹر کھول کر دیکھا، اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ سر پھر میٹنگ کا کیا کریں؟
بتایا تو ہے آپ کو، کل صبح 10 بجے کا ٹائم رکھ لیجئے۔ وہ اپنی ضروری چیزیں سمیٹتے ہوئے تیزی سے بولا۔ اوکے سر، اس نے فوراً جواب دیا۔ اور ہاں، اس وقت کوئی اہم پروجیکٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، آج کا شیڈول تو مکمل ہو چکا ہے، آج آفس میں روٹین کا کام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سنبھال لیجئے گا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ اور ہاں، یہ لیجئے۔ اس نے جاتے جاتے اپنے والیٹ سے 1000 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ آپ کا انعام ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس انعام کا سبب پوچھتا تو تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ پی اے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کندھے اچکا دیے اور مسکراتے ہوئے نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ بے قراری کے عالم میں بی جی ٹریڈز کے آفس کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا تیزی سے اوپر آیا اور اتنی ہی تیزی سے کسی سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے والی ہستی کوئی اور نہیں بیلا تھی، بیلا جمال احمد، جسے وہ پل بھر میں پہچان گیا تھا۔ وہ نیچے گری، فائل اٹھانے کے لیے جھکی تو اس نے اس سے پہلے جھک کر فائل اٹھا لی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، ارے بیلا، یہ تم ہو؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بیلا نے ایک اجنبی کے اس طرح بے تکلفی سے مخاطب ہونے پر حیران ہو کر کہا۔ وہ واقعی اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ اس نے تو ایک سر جاڑ منہ پھاڑ حلیے والے اقبال کو دیکھا، جبکہ یہ اقبال سر سے پاؤں تک خوبصورت ملبوس میں تھا۔ ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق ہونے کی عکاسی کر رہی تھی۔ لیکن میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں شاید آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، جبکہ میں تمہیں ہر روز دیکھا کرتا تھا۔ کہاں؟ سب کچھ یہیں کھڑے کھڑے پوچھ لیں گی۔ سن رائز فرم کا مینیجر ہوں، اسی حیثیت سے آفس میں بٹھا لیجئے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، آپ پلیز آئیے، اس نے شرمندہ ہو کر کہا۔ یہ آپ کی فائل، اس نے مسکراتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ تھینک یو، وہ ذرا سا مسکرائی اور اسے اپنے آفس میں لے آئی۔ آفس تو بہت شاندار تھا، اقبال نے آفس کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ تشریف رکھیے، بیلا نے فائل میز پر رکھ کر کہا۔ تشریف تو میں بعد میں رکھوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے واقعی نہیں پہچانا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی دلکش صورت کو دیکھتے ہوئے اپنی برسوں کی پیاس بجھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جلدی سے بتاؤ نا کہ کہاں دیکھا ہے، کون ہوں میں؟ او مائی گاڈ، بیلا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اقبال کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کیا ہوا؟ ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ بیلا جی، سب کچھ ممکن ہے، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ محمد اقبال ہیں نا، کمال چچا کے بیٹے؟ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جی ہاں، شکر ہے تم نے پہچانا تو صحیح، آپ تو بہت بدل گئے ہیں، بیلا نے حیرت اور مسرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بدلنے والی تو تم ہو، وہ محبت اور چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں تمہاری رہنمائی نے آج مجھے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کامیاب انسان بنایا ہے۔ میں نے تم سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا ہے بیلا، مجھے بالی سے اقبال بنانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ نہیں اقبال، یہ آپ کی محنت اور کوشش بھی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے بعد یہ آپ کی محنت ہی ہے جو آپ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ صرف میرے سمجھانے سے تو یہ سب ممکن نہیں تھا، اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سمجھ لیا، خود کو بدل لیا، یقین کیجیے مجھے آپ کو اس مقام پر دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بیلا نے خوشی سے کہا۔ مجھے یقین ہے، لیکن میں ہر کامیابی پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تمہارے کہے کی اور اپنے نام کی لاج رکھی ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، بہت محنت کی ہے میں نے خود کو تمہارے معیار تک لانے کے لیے۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکوں، لیکن مجھے تم سے ایک گلہ بھی ہے۔ وہ محبت اور عقیدت سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ کیسا گلہ؟ وہ اس کے وجیز سراپے کے سیر میں کھوتی جا رہی تھی۔ چونک کر پوچھا تو اس نے کہا، تم نے امریکہ جا کر ہماری کوئی خبر نہ لی؟ اقبال، ایسا نہیں ہے، پاپا نے کئی بار امریکہ سے آپ کے نانا کے گھر فون کیا تھا، آپ کی دونوں ممانیوں نے پاپا کو بتایا کہ آپ چچی جان کو لے کر نہ جانے کہاں چلے گئے، آپ کا کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا۔ یہ دونوں ممانیوں نے کہا تھا تم لوگوں سے؟ 8 سال بلکہ تقریباً 9 سال پرانی بات ہے، پاپا تو مسلسل فون کرتے رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کیا وہ لوگ اب بھی ویسے ہی ہیں؟ نہیں، اب تو بہت بدل گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ چچی جان کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، آپ نے مجھے 9 برس بعد دیکھا ہے، پھر پہچان کیسے لیا؟ کیسے نہ پہچانتا میں تمہیں؟ وہ والہانہ پن سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم تو میرے دل میں تھیں، میری روح میں، میری آنکھوں میں سما گئی تھی۔ ویسے تم آج بھی پہلے جیسی ہی ہو، بس ذرا سلم ہو گئی ہو، شاید کام بہت کرنے لگی ہو۔ وہ اتنی مبالغہ آرائی، 9 برس کا عرصہ درمیان میں آیا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، آپ بھی بہت بدل گئے ہیں، تو میں پہلے جیسی کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے ہنس کر کہا تو وہ اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ کتنے عرصے بعد یہ جل ترنگ سنی تھی۔ خود کو میری نظروں سے دیکھو بیلا ڈیئر، وہ محبت سے بولا تو اس نے حیا سے شفق رنگ ہوتے ہوئے چہرے کو جھکا کر بتایا۔
جب ہمیں فون پر آپ اور چچی کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو ہم سب بہت پریشان ہوئے تھے۔ پاپا کافی دن بیمار رہے تھے، انہیں بہت دکھ پہنچا تھا اس خبر سے کہ ان کا ایک ہی بھائی تھا وہ بھی نہ رہا، اور پھر ان کا بیٹا اور بھاوج نہ جانے کس حال میں کہاں ہوں گے۔ پاپا ہمیشہ کمال انکل کو یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تم نے کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اکثر اور باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ کے دونوں ماموں اور ان کی فیملیز، اماں بھی، ابا میاں کیسے ہیں سب لوگ؟ سب خوش ہیں، تمام کزنز کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کی بھی شادی ہو گئی؟ بیلا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے اس کے دلکش چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اقبال نے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا۔ پروپوزل تو بہت آئے لیکن سب کی نظر میری دولت پر تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا ہمیشہ۔ اب پاپا نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے کہ میں جسے مناسب سمجھوں اپنے جیون ساتھی کے لیے پسند کر لوں۔ اس نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا تو وہ میز کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر ملا کوئی؟ ابھی تک تو نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، یا شاید میں نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کی نظر صرف تم پر تمہاری محبت پر ہو تو کیا تم اسے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنا پسند کرو گی؟ اقبال اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، اچھا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ بیلا نے بات بدلتے ہوئے کہا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ سٹ پٹا کر بولی، مگر مجھے تو ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں ہے۔ یہ تو یاد ہے نا کہ تم نے مجھے اس مقام تک پہنچانے پر کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ دینے کا وعدہ؟ وہ سوچنے کے سے انداز میں بولی، بھول گئی نا؟ نہیں، میں بھولی تو نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں منہ مانگا انعام دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ شکر ہے تمہیں یاد ہے، ویسے اگر تمہیں یاد نہ بھی ہوتا تو بھی میں تمہیں یاد کرا دیتا۔ یہ دیکھو تمہارا تحریری معاہدہ۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے اس کا تحریر کردہ وہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے کھول دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اب تک اس کے لکھے اس کاغذ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے دل اور چہرے کے رنگ آپ ہی آپ بدلنے لگے، حیا کی دنک چار سو پھکرنے لگی۔ یہ آپ نے اب تک سنبھال رکھا ہے؟ ہاں، اور میں نے تو یہ قلم بھی اب تک سنبھال رکھا ہے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں لگا پین نکال کر اسے دکھایا۔ وہ پین اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرا دی۔ میں نے تمہاری ایک ایک یاد کو سنبھال رکھا ہے، تمہاری ہر بات کو یاد رکھا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی پوچھ رہی تھی۔ یہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بہت سمجھدار ہو، اور یہ تم مجھے پہلے کی طرح تم کیوں نہیں کہہ رہی، آپ کیوں کہے جا رہی ہو؟ آپ کی شخصیت ہی اتنی گریسفل، ڈیشنگ اور چارمنگ ہے کہ آپ جیسے معزز شخص کو آپ کہنا ہی زیب دیتا ہے۔ اس نے ایمانداری سے کہا۔ کیا واقعی؟ اقبال نے خوشی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ مسکرا رہی تھی۔ سچ بیلا، میری شخصیت کو سنوارنے میں تمہارا بہت ہاتھ ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی، مجھے آئینہ نہ دکھاتی تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے حسین ہیں؟ بیلا نے اس کی بات کاٹ کر پرمزہ انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑا اور بیلا کے دل میں سماتا چلا گیا۔ بیلا، میں سچ کہتا ہوں، مجھے اس مقام تک پہنچانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ اللہ کے کرم کے بعد تمہارا ہاتھ ہی مجھے کامیابی کے راستوں پر لے کر چلا ہے۔ بیلا، میں تمہارا ہاتھ تھام کر ہی چلنا چاہتا ہوں، زندگی کے راستے پر آخری سانس تک۔ مجھے تمہارا ہاتھ، تمہارا ساتھ چاہیے بیلا۔ اس نے بہت نرم، دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ بھائی کراچی میں سیٹل ہیں اور میں اور ممی پاپا یہاں آ گئے ہیں۔ ممی پاپا آپ کو کامیاب انسان دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، پاپا تو بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ پھر چلیں گھر۔ اس نے گھبرا کر بات بدلتے ہوئے کہا تو وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ آپ ہنسیں کیوں؟ اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، لیکن شام کو امی اور ابا میاں کو لے کر آؤں گا۔ اب جلدی سے مجھے میرا انعام دو جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور جس کے لیے میں نے اتنا طویل اور صبر آزما انتظار کیا ہے۔ اقبال نے اس کے دلکش سراپے کو اپنی نظروں کے اثار میں لے کر کہا، آپ بتائیں آپ کو کیا انعام چاہیے؟ وہ جان تو گئی مگر پھر بھی جان بوجھ کر پوچھا۔ بیلا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، مجھے 9 برس کی اس خاموش محبت کا یہی انعام چاہیے۔ اس نے سنجیدہ اور نرم پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ حیا اور خوشی سے نظریں جھکا کر بولی، آپ کچھ اور نہیں مانگ سکتے؟ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ اقبال نے شعر پڑھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ بیلا نے نظریں اٹھا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو۔ وہ پر امید نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیلا کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں اور اس نے مسکراتے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جسے اقبال نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھ میں مقید کر لیا۔ بیلا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تشکر اور مسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا منہ مانگا اور من چاہا انعام جو مل گیا تھا، اور بیلا کے لبوں پر بھی خوشی اور حیا میں ڈوبی دلکش مسکراہٹ سج گئی تھی۔ اس کو بھی اقبال کی صورت میں ایک مخلص، محنتی اور محبت کرنے والا ہمسفر مل گیا تھا۔ وہ جس نے اسے 9 برس تک اتنی خاموشی سے چاہا تھا، پوجا تھا، اس کے کہے لفظوں کا مان رکھا تھا، اس کے لیے بھی وہ کسی قیمتی انعام سے کم تو نہیں تھا، پھر بھلا وہ خوش کیسے نہ ہوتی؟
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔